وہاں پہ یہ میں واضح کر دوں، کئی نوجوان یہاں پہ ہیں اس وقت میڈیا میں، کہ الذوالفقار پاکستان پیپلز پارٹی کی ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ ونگ تھی، نمبر ایک۔ یہ وہی ونگ تھی جس نے آپ کے افغانستان میں ایک میجر صاحب کو جو پی آئی اے کا جہاز ہیجیک ہوا اس پہ گولی مار کے جہاز سے شہید کر کے پھینکا تھا، یہ بھی یاد کریں۔ دوسرا، اعجاز الحق صاحب یہاں پہ ایم ایل اے حیات ہیں، ان کے والد صاحب کا C-130 ادھر سے ایک بار ان کا جہاز اڑا تھا تو الذوالفقار کے ایک شخص نے سرفیس ٹو ایئر میسائل روسی صاحب کا جو تھا افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی سیم 7 میسائل کے ساتھ میسائل فائر کیا تھا، اور وہ سورج کی طرف ہیٹ سیکنگ میسائل تھا، وہ سورج کی طرف نکل گیا تو جہاز جو ہے وہ بال بال بچا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری بھی میں ریکارڈ پہ آپ کے سامنے 60,000 ٹن اور اس سال ابھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی 2024-25 یہ پچھلے سال جولائی اگست کے مہینے میں انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی، ابھی امپورٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ۔ یہ کوئی عقل ماننے والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے 50 روپے کلو چینی کی قیمتوں میں سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، 190 سے 200 روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ خواتین و حضرات، اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو ہے، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، اور یہ سارے لوگ ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا جو مختلف ٹیکس کی چیزیں وہ میں ڈیٹیل میں کسی اور پریس کانفرنس میں بات کروں گا، پر صرف میں یہ کہتا چلوں کہ چینی کی قیمتوں میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 2200% ہوا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حقائق ہے۔ اس بجٹ میں لبے لباب یہ ڈیڈ آن ارائیول مردہ شدہ بجٹ جو ہے اس کا نقصان ہماری عوام کو یہ ہوگا کہ مہنگائی کی اور لہر آ رہی ہے۔ یہ منی بجٹ کیا، یہ متعدد منی بجٹس لائیں گے، اور پاکستان کا جو ہماری معیشت ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دی ہے۔ ہر سال 6,500 ارب روپے کے ٹیکسز میں بینکوں سے لے کے تو اندرونی ملک کا جو قرض ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کا سود بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا، ہم ساروں کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے سامنے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ سیریس یا سنگین نہیں ہے۔ یہ جس وقت اسمبلی بنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا حل کریں گے، وہ ان کے جو یہ اتحادی ایک دوسرے کے بنے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ دیکھتے ہیں یا وہ ہمارے پیٹ میں چھوڑا کھونپیں گے یا ہم لوگ کریں گے، تو وہی ان کا حال ہے۔ یہ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس وقت میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے واحد ایک لیڈر ہمیں چاہیے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس رجیم کی پالیسی نوبل پیس پرائز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ہمیں واضح کر دیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی کون سننا چاہتی ہے ان کی زبان سے۔ بہت شکریہ۔ آپریشن کرنا ہے اور وہ پھر پاکستان کو ہٹ کرے گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹ وہی چیز ہوئی۔ فرق یہ تھا کہ شہباز شریف 4 دن تک تالاب میں سوئمنگ کرتا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہندوستان کے اوپر اٹیک کرایا اور ان کے جہاز گرائے۔ فرق یہ ہے وہی ویپن سسٹم ہماری مسلح افواج ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ ایک بہترین ویپن سسٹم ہے، پر ویپن سسٹم کو احتیاط کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب بہادر لیڈر، اس نے وہ احتیاط سلیقے سے اور بہادری سے چلایا۔ شہباز شریف کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی، وہ نہیں چلا سکا۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ اس وقت آپ کا جو FATF کے بارے میں بلاول نے بات کی، وہ FATF کو قانون کو اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرانے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حماد اظہر صاحب تھے، انہوں نے کرایا تھا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں
کہ ایک سولر پینل پہ یہ شمسی پینل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر میں حکومت نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے، یہ 0% تھا۔ بلاول زرداری بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ یہ 10% ہو گیا۔ بھائی کیوں ہو گیا 10%؟ اس کو واپس 0 پہ لاؤ۔ ہمارے لوگوں کے پاس ایک بجلی نہیں آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہر جگہ میں، کوئی 16 گھنٹے ہو رہی ہے، 8 گھنٹے ہو رہی ہے، 20 گھنٹے ہو رہی ہے۔ ان حکمرانوں کو تکلیف ہے کہ لوگوں کو مفت بجلی ملے، ان کے پیٹ میں مروڑ یہی ہے۔ انہوں نے غریب آدمی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ان کی غلط پالیسی سے مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے یہ کارخانے بجلی کے غلط لگے، یہ مہنگائی ان کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کی قوت خرید جو 2022 میں 10 اپریل 2022 میں ایک شخص 1 لاکھ روپے کما رہا تھا، تو آج وہ تقریباً 44,000 روپے اس کی قوت خرید ہو گئی ہے۔ یہ حالات ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ کئی چیزوں پہ اشیاء خرد و نوش کی 125%، 150%، 175%، 90%، 75% اس طرح بڑھی ہے۔ یہاں پہ بلاول بھٹو نے کہا ہے جناب کہ سندھ کے کنالز کے حوالے سے، میں بلاول بھٹو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹوز کی پریزنٹیشن ہوئی اور اس نے سندھ میں کنال بنانے کی اجازت دی۔ یہ تو ہم لوگ ہیں سارے جو یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی، میڈیا پہ اٹھائی، دنیا کو باور کرایا کہ بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے، بغیر کسی اس کے، انہوں نے سندھ کا پانی جو ہے وہ اٹھا کے تو چولستان میں لے کے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے۔ آپ ایک کس طرح صوبے کا حق مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان کو ہوش آئی، ہم نے ریزولوشن پہلے ڈالی اور اسپیکر نے اس وقت بھی ڈنڈی ماری، ہماری ریزولوشن نہیں اٹھائی قرارداد، اور پیپلز پارٹی کی اٹھائی۔ پیپلز پارٹی تو اب مسکین بن رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا پیٹ اور ان کے پیٹ میں خنجر کسی نے کھوبا ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، وہ بلاول بھٹو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دنیا ان کو پہچان جائے۔ اب دیکھ جو دشمن ہے سندھ کے لوگوں کو ان کو پہچان جائے۔ یہ تو سندھ دریا بچاؤ تحریک نکلی، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی، اس میں علیم عادل شیخ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں جی ڈی اے میں امیلا مرزا صاحبہ اور باقی لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سامنے نکلے، اور سندھ بچاؤ تحریک میں جو نکلے انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ بات دیکھ لیں حکومت کی گندم کی پالیسی، وہ سندھوی سے پوچھے 4.5 ارب روپے کا سکینڈل یوکرین گندم کا بھول گئے کیا پچھلے سال؟ پنجاب کا کاشتکار رول گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ابھی مریم نواز نے جو پالیسی چینج کی، پھر پنجاب کے کاشتکاروں کو محنت کشوں کے پیٹ میں انہوں نے خنجر کھوپا اور ان کا گلا کاٹا، گندم ادھر ہی پڑی ہے، کاشتکار رول رہے ہیں۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا، آپ یہ دیکھیں کہ چینی سارے یہ شوگر ملر اونرز ہیں۔ فائنانس کمیٹی کے میٹنگ میں نے وہ آپ کو لسٹ بھی دی، بڑی مشکل سے نکلائی۔ یہ ان حکمرانوں کی شوگر ملیں جہاں پہ وہ ٹیکس کی چوریاں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چینی کی ایکسپورٹ انہوں نے 7,65,734